مسیح خداوند کے زندہ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی خدمت میں پاسٹر ولیم لطیف گل کا سلام قبول ہو۔ خداوند یسوع مسیح ناصری آپ سب کو برکت دے اور خداوند قدوس خدا آپ سب کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ میرے عزیزو، آپ سب کو کھجوروں کا مبارک اتوار مبارک ہو۔ میرے عزیزو، یہ کھجوروں کا اتوار نہیں بلکہ اعلان ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ ہمارے درمیان ہے۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، پاک کلام میں سے ہم اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 5 آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادوں کے بچے پر۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ ہالیلویہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم سیکھیں گے، آج ہم دیکھیں گے کہ ہم کھجوروں کا اتوار کیوں مناتے ہیں، اسے منانے کا ہمارا کیا مقصد ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کا شاہانہ استقبال کیا جاتا ہے، اسے بادشاہ کی مانند میرے عزیزو یسوع المسیح کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے عزیزو، لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ابن داؤد کو ہوشانہ کہتے ہیں۔ ابن داؤد کو کیوں ہوشانہ کہتے ہیں؟ کیونکہ یسوع المسیح ابن داؤد کی نسل میں سے تھے۔ ہالیلویہ۔ میرے عزیزو، یہاں تک کہ میرے عزیزو ان لوگوں نے اپنے کپڑے، کھجوروں کی ڈالیاں اور یہاں تک کہ میرے عزیزو انہوں نے اپنا سب کچھ میرے عزیزو اس گدھے کے بچے کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا۔ کیوں رکھا؟ کیونکہ اس کے اوپر بادشاہوں کا بادشاہ تھا، یسوع بادشاہ تھا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ یسوع المسیح کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ابن داؤد کو ہوشانہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ کہہ رہے ہوتے ہیں، میرے عزیزو ان لوگوں کی کچھ توقعات ہوتی ہیں یسوع المسیح سے کہ یہ ہمیں رومی سلطنت سے جو ہے رہائی دلوائے گا، ہماری اپنی حکومت ہوگی، ہمارے اپنے وزیر ہوں گے، ہمارے اپنے مشیر ہوں گے، ہمارا اپنا بادشاہ ہوگا، ہمارا اپنا وزیر ہوگا۔ ان کی یہ میرے عزیزو سوچ تھی۔ یسوع المسیح یرو سے یروشلم کا رخ کرتے ہیں اور یہ لوگ یسوع کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہوشانہ کا مطلب ہے کہ ہمیں اب مکتی مل جائے گی، ہمیں اب نجات مل جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ یسوع المسیح کو ایک سیاسی رہنما سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یسوع المسیح جو ہے یہ رومی حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا اور یہ ہمیں اس رومی حکومت سے جو ہے رہائی دلوائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، جب ان کی یہ ساری باتیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اسی سوچ کے ساتھ یسوع کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جب یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح تو میرے عزیزو وہ رومی سلطنت میں نہیں گئے، ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے، ان کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی، بلکہ یسوع المسیح ہیکل میں چلے گئے اور ہیکل میں جا کر یسوع المسیح نے ہیکل کی صفائی کی۔ صفائی سے مراد کیا ہے؟ یسوع المسیح نے صرافوں کے میرے عزیزو تختے جو ہے وہ پلٹ دیے۔ یسوع المسیح نے جو وہاں پہ کاروبار کر رہے تھے یسوع نے انہیں نکال دیا۔ یسوع نے کہا کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے اور تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح در حقیقت لوگوں کو رہائی دینے کے لیے آئے تھے۔ وہ میرے عزیزو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔
میرے عزیزو یسوع المسیح نجات دینے کے لیے آئے تھے، وہ جسمانی نجات نہیں بلکہ روحانی نجات دینے کے لیے آئے تھے۔ میرے عزیزو یسوع مسیح ابدی بادشاہی دینے کے لیے آئے تھے، کیونکہ یسوع مسیح صرف ایک میرے عزیزو اسرائیل کا بادشاہ بننے نہیں بلکہ وہ تو پوری خلق کا بادشاہ بن گیا۔ اور میرے عزیزو یسوع المسیح جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرے عزیزو یسوع المسیح کی بادشاہی کی کوئی ایک حد نہیں ہے بلکہ وہ لامحدود ہے۔ اور میرے عزیزو ہمارے یسوع نے، ہمارے خداوند نے میرے عزیزو اپنے آپ کو حلیم بنایا۔ دنیا کے بادشاہ تو گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اس دور میں، لیکن ہمارے یسوع نے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گدھے پر سوار ہو گیا بلکہ لادوں کے بچے پر۔ ہاللیلویہ! اس نے خود کو حلیم بنا دیا۔ زکریا نبی کی میرے عزیزو اس پیشن گوئی کو پورا کر دیا جو زکریا 9 باب اس کی 9 آیت میں ہمیں ملتی ہے کہ دیکھو تمہارا بادشاہ آتا ہے، بلکہ وہ گدھے پر سوار ہے بلکہ لادوں کے بچے پر۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو یہاں پر خداوند قدوس خدا نے میرے عزیزو اس زکریا کی اس پیشن گوئی کو پورا کر دیا، کیونکہ میرے عزیزو اس کے حق میں جتنی بھی پیشن گوئیاں ہوئیں ان کو اس نے پورا کر دیا، کیونکہ خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام برحق ہے، خدا کا کلام زندہ ہے، خدا کا کلام زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اور ہمارے یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہاللیلویہ! میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ آج ہمارے درمیان ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کیا بادشاہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہوا ہے؟ کیا آج ہم نعرے تو لگا رہے ہیں، ہوشانہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے، ہم اسے جلال تو دے رہے ہیں، کیا ہم واقعے میں حقیقی طور پر اس کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کیا ہم حقیقی طور پر ہم نے یسوع کو قبول کر لیا ہے؟ کیا یسوع ہماری زندگیوں میں نظر آ رہا ہے؟ یا میرے عزیزو ہم بھی یسوع کو وہی سیاسی رہنما سمجھ رہے ہیں جیسے کہ اس دور میں میرے عزیزو ان لوگوں نے سوچا تھا؟ آج میرے عزیزو ہم کہتے ہیں کہ یسوع ہمیں سب کچھ دے دے، لیکن میرے عزیزو پھر بھی ہم سب کچھ مانگ رہے ہیں اس سے، اور میرے عزیزو ہم اس کی توقعات پر پورا نہیں اترتے۔ ہم یسوع المسیح کی زندگی کو دیکھتے ہوئے میرے عزیزو ہم اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالتے نہیں ہیں، ہم یسوع کے نقش قدم پر چل نہیں رہے۔ آج ہمیں میرے عزیزو اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ کھجوروں کا اتوار جو ہماری زندگی میں خدا باپ نے ہمیں عنایت کیا ہے، اس کھجوروں کا اتوار جو ہے میرے عزیزو یہ فقط ایک نعرہ بازی نہ ہو، فقط دکھاوا نہ ہو، بلکہ حقیقی طور پر یسوع ہماری زندگی میں نظر آئے، تاکہ میرے عزیزو لوگ جانیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں اور ان کا خدا ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہاللیلویہ! 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 میرے عزیزو آج میں آپ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کھجوروں کے اتوار کے متعلق کہ میرے عزیزو اگر یسوع آپ کی زندگی میں ہے تو پھر آپ اسے منا سکتے ہیں، اگر یسوع آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ اسے منانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آج ہی میرے عزیزو اگر آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو آج ہی یسوع کے نام سے اپنے گناہ سے معافی مانگیے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجئے، تو میرے عزیزو یقیناً ہوشانہ کے نعرے زمین پر نہیں لگے بلکہ آسمان پر بھی فرشتوں نے کہا ہوشانہ ابن داؤد کو ہوشانہ، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ زمین پر آ گیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند ہمیں توفیق دے تاکہ ہم پورے لائق طریقے سے خدا کے ساتھ چلنے والے بن جائیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔